وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 1 تا 8 حصہ سوم آج کا موضوع، کیا ہم نے رضا الہی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والطور کوہ طور کی قسم، وکتاب مسطور اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور جو کھلے صحیفے میں ہے، والبیت المعمور اور فرشتوں سے آباد گھر یعنی آسمانی کعبے کی قسم، والسقف المرفوع اور اونچی چھت یعنی بلند آسمان یا عرش معلیٰ کی قسم، والبحر المسجور اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم، ان عذاب ربک لواقع بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا، ما له من دافع اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 1 سے ہے، والطور اور قسم ہے طور کی، وکتاب مستور اور لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور ان کشادہ اوراق میں، والبیت المعمور اور وہ گھر آباد، والسقف المرفوع اور اونچی چھت، والبحر المسجور اور معجزن سمندر، ان عذاب ربک لواقع بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا۔ سامعین اکرام، مضمون شروع ہے۔ والطور پہ میں نے بات کی تھی، اور مدعا کیا ہے کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ یہ اچھا، پھر اس تناظر میں مضمون تو ہم نے گزشتہ 2 درسوں میں اس پہ بات بھی کی ہے، آج میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ طور کا معنی میں نے آپ کو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک تعلق ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے کوہ طور پہ، ان کو کتاب ملی، جس نے پیغمبر کی ذات سے انکار کر دیا، ان کی رسالت سے انکار کر دیا، ان پہ ان عذاب ربک لواقع، یعنی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تاریخی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں، قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا، ان کو قرآن
ان کو قرآن سے کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ کتاب اللہ کو تو مانتے نہیں تھے۔ یہ ایک اصولی بات ذرا ذہن میں یاد رکھیں۔ تو ان کو آفاق اور انفس سے دلائل دیے جاتے ہیں، ہمیشہ قرآن کا یہ دستور رہا ہے، یا رسول کی زندگی اس پہ لائی جاتی ہے، یعنی دلیل کے طور پہ حضور کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تو اسی طرح ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سارا مضمون اسی طریقے سے ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ طور اور کتاب مستور۔ آج جو ہے کتاب مستور کا تذکرہ کریں گے، ہر آسمانی کتاب، اس سے مراد ہر وہ آسمانی کتاب ہے، اور آسمانی کتب سے مشرکین مکہ واقف تھے۔ یہ نہیں کہ واقف نہیں تھے، ان کے آباء و اجداد کا جو دین تھا ان کے پاس، ان کے اوپر صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں سے یہ لوگ واقف تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ محفوظ نہیں تھے، لیکن واقف تھے کہ آسمان سے ہدایت آتی ہے، آسمان سے دعوت آتی ہے، اور پھر گزشتہ اقوام کے حالات سے بھی وہ واقف تھے۔ بہرحال یہاں کتاب مستور کا تذکرہ ہے، تو وہ یعنی ہر آسمانی ہدایت جس کی مخالفت کی گئی، مخالفت کرنے والوں پہ اللہ کا عذاب لازم ہوا۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی بات آپ کو عرض کر دوں کہ آج ہم جس حالت میں ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کتاب مستور اور فی رق منشور سے انحراف کیا ہے۔ قرآن کو ہم نے کب کا ترک کر دیا ہے سامعین کرام، کب کا ترک کر دیا، یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو اسی وجہ سے ہم آج اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، راضی نہیں ہے، ناراض ہے۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر۔ آباد گھر کے سلسلے میں میں آپ کو بتایا تھا، خانہ کعبہ اس سے مراد ہے، اور خانہ کعبہ جو ہے وہ یہ تو اس کے متولی تھے مشرکین مکہ، یعنی یہ آباد گھر یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے عذاب کا یعنی ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب ضرور آنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے۔ تو وہ بھی آپ کو معلوم ہے، ان کو بھی معلوم تھا سامنے کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی پیدائش سے 40 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا۔ یمن کا وہ بادشاہ جو آیا تھا اور اس پہ یعنی اس آباد گھر پہ اس نے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنے ارادوں میں ناکام ہوا تھا۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ آباد گھر اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، اس آباد گھر کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، اور جو بھی آئے گا اس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک دلیل ان کو دی جا رہی ہے۔ اور والبحر المسجور والسقف المرفوع، اور اونچی چھت سے مراد سامعین کرام وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہماری کائنات میں جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جو کچھ آسمان اور اس میں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ میں نے باطل نہیں پیدا کیا، یہ گمان ہے کافروں کا، اور پس تباہی ہے، ہلاکت ہے آگ کی، آگ سے تباہی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، عقل سے اگر یہ سوچے سمجھے، اپنے آفاق اور انفس پہ نظر ڈالے، سقف المرفوع، اونچی چھت، اس پہ نظر ڈالے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ سب سے بڑی نشانی آسمان میں ہمارے لیے سورج کی ہے، جس سے ہماری زندگی قائم و دائم ہے، رات اور دن یعنی آتے ہیں اسی کی وجہ سے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں دن شروع ہو جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے۔ تو یہ ساری یعنی دیکھیں، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ ایک گہرا مضمون ہے، لیکن ہے بالکل واضح۔ اس کائنات یہ جس طریقے سے ان کے لیے دلائل تھے، اسی طریقے سے ہمارے لیے دلائل ہیں۔ ہم نے بھی یہ بات نوٹ کر لیں کہ عذاب، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہم
یعنی خوف الہی سے عاری زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح وہ مشرکین مکہ بھی تھے. ہم پہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہے. اب یہ ہے کہ اس سے یعنی پھر بھی ہمیں مہلت ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، یعنی مہلت دے گا ہمیں. یعنی اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو ہم چلے جائیں گے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا، ان کو موقع دے گا. تو دیکھیں میں اس میں بین السطور یہ بھی بات کر دوں کہ میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں آپ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ مل کر ایک جد و جہد کریں اپنے آپ کو بدلنے کی، اس خواب غفلت سے بیدار ہونے کی، اپنے آپ کو بھی جگائیں، اوروں کو بھی جگائیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں. کیونکہ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہی ایسا ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور بہت خوفناک اور بہت عظیم الشان عذاب ہے. ان عذاب ربک لشدید، بہت شدید ہے وہ، اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بات کافی ہے کہ ان عذاب ربک لشدید. تو یہ والسقف المرفوع کا مطلب یہ ہے کہ یہ اونچی چھت، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے، بنایا ہے، آپ کے سامنے ہے، اس کے یعنی اس کی وسعت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جو ہمارے سر کے اوپر ہے. سما اسے کہتے ہیں جو آپ کے سر کے اوپر ہو، عربی میں جو قدموں کے نیچے ہو اسے زمین کہتے ہیں. تو سقف المرفوع، اونچی چھت، یعنی اس سب کا ایک مقصد ہے. تو ایک اے انسان، اس سے ایک نتیجہ یہ بھی عقلاً یہ نکل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو، خواہ وہ آسمان میں ہے زمین میں ہے، بامقصد پیدا کیا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی. لیکن اب اس سے ہم نے سبق یہ سیکھنا ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے. گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، ساری مخلوقات جو ہیں وہ ایک مقصد کے تلے ہیں اور وہ مجبور ہیں. یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، ہر مخلوق جو ہے وہ مجبور ہے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہوئی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ ایک مضمون اس کے اندر موجود ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد نظر نہیں آتا کہ اس کا مقصد اس کو کیوں پیدا کیا ہے. یہ تو نظر آتا ہے ہمیں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو ہمارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. لیکن ہمیں بظاہر فائدہ نہیں نظر آتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ہماری منزل اور ہمارا مقصد تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، قرآن پاک میں لکھ دیا ہے. دیکھیں اس میں ایک بات یہ ہے، ذرا نوٹ کر لیں کہ ہمیں ہمارا مقصد کون بتائے گا. آیا ہم خود تعین کریں گے اپنے مقصد حیات کا، جیسا کہ ہم نے کیا بھائی، اور دنیا کو، ذلیل دنیا کو ہم نے اپنا مقصد بنا کے اپنی زندگی استوار کر رکھی ہے. آیا ہم خود اس کا تعین کریں گے؟ نہیں، اس کا حق ہمیں تو نہیں ہے. ہمارے خالق کی مرضی ہے کہ وہ ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنایا ہے. اللہ، تو یہ ایک بات جو ہے یہ نوٹ کرنے کی ہے سامعین کرام کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. اور تھوڑا سا اگر ہم اس میں سوچیں تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، یعنی یہ ہمیں ثابت ہو کے آتا ہے کہ انسان کے دو وجود ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی. اور یہ بھی ہمیں حقیقت نظر آتی ہے کہ اصل جو وجود ہے ہمارا وہ باطنی وجود ہے. باطن یعنی ہماری حقیقت باطن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں باطن کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ سارے دیکھیں سبق، اگر کسی چیز سے آپ سبق لینا چاہتے ہیں تو ہم لے سکتے ہیں، نہیں لینا چاہتے تو ہم پھر یہ کہیں گے یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، عام طور پہ آپ دیکھیں سامنے کرام ایسا یعنی مجھے نظر نہیں آتا، ایسی قسم کی جو اب آیاتیں آتی ہیں تو ہم اس سے جلدی جلدی گزر جاتے ہیں.
نہیں، اس میں ایک سبق ہے، اس میں ایک عبرت ہے، اور وہ ہمارے لیے ہے۔ آج ہم بھی بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم نے بھی باطل کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، باطل کو، باطل نہیں، باطل کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، اور اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ یعنی اس کا انجام بالکل واضح ہے کہ تباہی اور بربادی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، کیونکہ مقصد سے، نیت سے، زندگی گزارنے کی نیت، زندگی گزارنے کا دار و مدار، اس کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کی نیت ہے۔ تو نیت اگر صحیح ہوگی تو بات پھر بن جائے گی، لیکن نیت اگر صحیح نہیں ہوگی تو پھر بات نہیں بنے گی، بلکہ بات خراب ہو جائے گی۔ اکثر یعنی یہ ہمارا قومی المیہ ہے، بلکہ امت مسلمہ کا المیہ ہے کہ ہم ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ایک مغالطہ ہے ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ یہ اسلام جو ہے ہمارا روایتی ہے اور وراثتی اسلام ہے۔ ہم نے کبھی اسلام کے متعلق سوچا نہیں ہے، سوچ سمجھ سے کام نہیں لیا ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، قرآن کس طرف ہمیں لے جاتا ہے، رسول کی دعوت ہے کیا، میری زندگی ہے کیوں، یہ کبھی ہم نے نہیں سوچا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں ایک بہت بڑی غفلت، اور ایک بہت بڑی غفلت ہے، نیند ہے، جس میں ہم یعنی گہری نیند ہے، ہم سو رہے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ اہل حق جو ہیں وہ ہمیں جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم جاگ ہی نہیں پا رہے، نہ ہم جاگنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو ہم یعنی نیند کی حالت میں جو خواب دیکھ رہے ہیں نا، وہ ہمیں بہت حسین لگ رہا ہے۔ یہ میرا مال، یہ میری دولت، یہ میرا عہدہ، اور یہ میرا کاروبار، اور یہ میری بیوی، اور یہ میرا شوہر، اور یہ میرے بچے، اور یہ میری جائیدادیں، اور یہ میری چمکتی ہوئی کاریں، اس میں ہم یعنی اتنے اس خواب ہے یہ سب کچھ، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے سامنے کرام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، جب ان کو موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے۔ لوگ سو رہے ہیں، جب ان کو موت آئے گی تو، لیکن اس وقت جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب حقیقت آشکارا ہو جائے گی اور پردے ہٹ جائیں گے تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایمان لانے کا۔ وہ تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کا ایمان الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لا رہے ہو۔ جب ڈوب رہا تھا نا، پکار اٹھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، لیکن اس کا ایمان، تو بات یہ ہے کہ یہاں تو ایمان بالغیب قبول ہوتا ہے، یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جو ایمان نہیں لاتے غیب پہ تو ان کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ ہم میں بھی، مجھے بھی بعض وقت یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ظاہر اس لیے ہم نے مقصود بنایا با ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، باقی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، ہمیں اگر کچھ اور نظر آتا تو ہم اس کو منزل بنا لیتے۔ تو بھیا بات یہ ہے کہ اصل امتحان تو تمہارا یہی ہے، ظاہر تو نظر آ رہا ہے لیکن اس کی حقیقت، عقل کہہ رہی ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ باطن نظر نہیں آ رہا لیکن عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اصل چیز باطن ہے، جو غیب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خالق السماوات والارض ہے، لیکن نظر تو نہیں آ رہا، تو اصل تو اللہ ہے جو خالق السماوات والارض ہے، اصل حقیقت تو بھیا وہ ہے۔ تو اس پہ تو آپ بن دیکھے ہی مان لے آؤ، اس کی نشانیاں تو نظر آ رہی ہیں نا۔ اگر وہ ذات جو ہے نظر تمہیں نہیں آ رہی تو اس کی نشانیاں تو تم خود اس کی ایک نشانی ہو۔ انسان خود اپنے رب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ آپ دیکھیں اس کائنات میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز عطا کی ہے وہ مخلوقات میں کسی کو بھی نہیں عطا کی۔ تو بہرحال یہ یعنی اس خواب غفلت سے ہم نے جاگنا ہوگا اور اپنی منزل کی طرف، اپنے منزل پر یقین کرنا ہوگا۔ منزل کیا ہے؟ اللہ پہ یقین کر کے
اس کا جو راستہ ہے اس پر ہمیں چلنا ہوگا، جو سواء السبیل ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس پر ہم نے چلنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اتنا میں کہہ دوں آپ کو۔ بہرحال والسقف المرفوع، یعنی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اس میں دلائل موجود ہیں۔ جو اونچی چھت ہے اور جو زمین پہ ہے، زمین تو میں کہہ رہا ہوں لیکن یہاں جو اونچی چھت ہے یہ دلیل کے طور پہ دی جا رہی ہے۔ والبحر المسجور، اور جوش مارتا ہوا سمندر۔ اب سمندر آپ دیکھیں کہ ایک حصہ پانی ہے، 3 حصے پانی ہے اور ایک حصہ خشکی ہے۔ یہ تو ابھی آپ نے معلوم کیا، آپ کو معلوم ہے کہ پانی، زمین پانی سے بھری ہوئی ہے، 3 حصے پانی ہے، اور اس میں آپ اس کے جوش کو دیکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پانی یعنی بہت بڑی جھیل بھی ہو تو وہ کبھی نہ کبھی پانی نیچے اتر جاتا ہے، جھیل خشک ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں بڑی بڑی جھیلیں جو ہیں جب قحط سالی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی، تو جھیلیں جو ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں۔ اب سمندر ایک بہت بڑی جھیل ہے، بہت بڑی جھیل ہے، چاروں طرف سے بند ہے، لیکن جو اس میں پانی ہے وہ خشک نہیں ہو رہا، وہ نیچے جا ہی نہیں رہا، اپنی سطح برقرار رکھے ہوئے۔ تو یہ سمندر کی میں بات کر رہا تھا آپ کو کہ سمندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اور اس میں یہ جو واٹر سرکل ہے تو وہ تو سمندر کی وجہ سے قائم ہے۔ سامعین کرام، بہرحال سمندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ایک مظہر ہے، اس کی ایک نشانی ہے کہ وہ پانی پھیل کے ہماری زمین پر نہیں آتا، یعنی زمین کو، خشک زمین ہے اس پہ تو نہیں آتا، اور نہ وہ خشک ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک نشانی ہے۔ یہ ساری عقلی دلائل ہیں سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ عقلی دلائل ہیں، اور یہ ساری چیزیں دلیل ہیں اس بات پہ کہ جزائے اعمال کا دن ضرور ہوگا، انسان کی زندگی کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ موت جو ہے وہ زندگی کا اختتام نہیں ہو سکتا، جزائے اعمال کا ایک دن ہونا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کو پیدا کر سکتا ہے تو جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زندہ کروں گا، تو اس کا زندہ یعنی وہ بات سچ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یعنی یہ سارے دعوے ہیں، اور اس کے دلیل کے طور پہ یعنی پیغمبر جو باتیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، ایک وقت ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے اعمال دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو آپ کو یعنی یہ بات جو ہے، یہ سارے یہ دلائل ہیں سامعین کرام، صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں تھے، ہمارے لیے تھے۔ ہم بھی سوچ سمجھ سے عاری ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی گزارنا فضول ہے۔ زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد ہونا چاہیے اللہ ذات باری تعالیٰ کا۔ تو پھر جو ہے ہماری زندگی کی بیل منڈے چڑھ جائے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے اگر ہم اس بات پر یقین کر لیں کہ زندگی یہ نہیں بلکہ ایک اور زندگی ہے۔ زندگی دیکھیں، میری زندگی یہ تو ایک چند روزہ زندگی ہے، 2-4 کَأَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ۔ روز قیامت جو ہے مجرم جو ہے وہ کہیں گے کہ بھئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تھا، تو تقریباً اسی طرح یعنی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آج جو ہے یہ دنیا ہے اور کل جو ہے آخرت ہے، یعنی کل ہمیں اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہوگا جواب دہی کے لیے، ہم سے پوچھا جائے گا تمام ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیکھیں میں ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ سے میں مخاطب ہوں۔ اب میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک جسم دیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور میں یہ ساری نعمتیں، مجھے قوت گویائی دی ہے، ساری قوتیں دی ہیں، جسم دیا ہے، زندگی دی ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو کیا اس کا مجھ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ یہ عقلی طور پہ یہ ثابت ہوتی ہے، اور اگر میں نے اپنا مقصد حیات پورا نہ کیا کسی انسان نے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا،
ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے یہ مضمون ثابت ہو گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان دلائل کی روشنی میں اپنی جو باقی ماندہ زندگی ہے اس کے ایک مقصد کا تعین کر لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کی رضامندی کو اپنا نصب العین بنا لیں، اللہ کی بندگی شروع کر دیں، اللہ کے راستے پر چلنا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں ایک نگران کی نگرانی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مستور۔ ترجمہ سنا دیں۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، کشادہ ورقوں میں، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی۔ یہ سارے دلائل ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ والسقف المرفوع، اور اونچی چھت، والبحر المسجور، اور جوش مارتا ہوا سمندر، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful, والطور by the Mount, وكتاب مسطور and a book inscribed, في رق منشور in a published scroll, والبيت المعمور and the frequented house, والسقف المرفوع and the elevated roof, والبحر المسجور and the seething sea. إن عذاب ربك لواقع The punishment of your Lord is coming, ما له من دافع there is nothing to avert it. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔